ناظرین، ابھی آپ جس مزار کی زیارت کر رہے ہیں یہ ایک پنڈت کی مزار ہے دوستو۔ محترم ناظرین، یہی وہ پیڑ ہے جس پیڑ پر 12,000 سے زیادہ جنات رہا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان افروز الوی۔ دوستو، آ چکا ہوں میں ایک اور درگاہ کے ولاگ کے ساتھ میں۔ دوستو، آج میں جس آستانے پر موجود ہوں ان کا نام ہے حضرت مکہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کو مکہ پیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے امام بھی رہ چکے ہیں دوستو۔ تو دوستو، جانیں گے ہم حضرت کی ہسٹری اور کرامتیں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت پیر مکہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام حضرت خواجہ خواجگاہ شیخ حسن مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مکہ پیر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شمار اولیاء کبار میں ہے۔ آپ مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے۔ آپ ہندوستان تشریف لائے اور بدایوں آ کر پہلے حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار کے دولت قدی پر حاضر ہوئے۔ حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار نے نور باطنی سے معلوم کر کے اپنے چھوٹے بھائی حضرت شاہ بلایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ دروازے پر ایک درویش کھڑے ہیں، کٹورے میں پانی بھر کے لے جاؤ اور ان کے روبرو پیش کرو۔ چنانچہ حضرت شاہ بلایت نے ایسا ہی کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بدایوں میں جگہ خالی نہیں ہے۔ اس پر حضرت مکہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی سے پھول نکال کر اس کٹورے میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مثل پھول کے رہوں گا۔ اس کٹورے میں پھول کو دیکھ کر حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار بہت خوش ہوئے اور حضرت مکہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدایوں میں رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت مکہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کو چھپاتے ہوئے ایک بزاگر کی دکان پر رہنے لگے۔ آپ کو لوگ مکو کے نام سے جاننے لگے۔ اسی دوران آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ حضرت پیر مکہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ بدایوں میں رہتے تھے، لیکن ہر نماز جمعہ آپ مکہ معظمہ میں ادا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک بار عین جمعے کی نماز کے بعد امام کعبہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور امام کعبہ نے فرمایا کہ آج کی نماز جمعہ بدایوں کے شیخ حسن مکی صاحب پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت شیخ حسن مکہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ کے اندر امامت کی اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ اسی جمعے کی نماز میں اللہ کے ایک ولی حاجی جمال ملتان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں بھی بدایوں سے آتا ہوں۔ وہ کون بزرگ ہیں شیخ حسن مکی صاحب جن سے میری ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ حاجی جمال ملتان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واپس بدایوں آ کر تلاش کیا کہ حضرت پیر مکہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں رہتے ہیں۔ تب لوگوں نے بتایا کہ پیر مکہ صاحب کے نام سے یہاں تو کوئی شخص نہیں ہے، ایک بزرگ ہیں جن کو مکو کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور وہ ایک بزاگر کی دکان میں رہتے ہیں۔ حاجی جمال ملتان جب وہاں پہنچے تو حضرت پیر مکہ صاحب نے بزاگر سے کہا، ایک کلڑ تو بھر دو، ہمارے مہمان آئے ہیں۔ وہ کلڑ آپ نے حضرت جمال ملتان صاحب کو دیا اور فرمایا، لو مولوی یہ پی لو۔ حاجی جمال ملتان صاحب نے کلڑ تو لے لیا، پر دل میں خیال آیا کہ اس کے اندر تو تاڑی ہے، اس کو پینا ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے کلڑ بھرا ہوا اپنے گریبان میں گرا لیا۔ جب گھر واپسی آئے تو کرتا باندی کو دے دیا اور کہا، اس کو دھو کر پاک کر دو۔ باندی جب کرتا دھونے چلی تو کرتے میں خوشبو لگی اور باندی نے کرتے کے دھوبن کو پی لیا۔ اس کرتے کے دھوبن کا اثر یہ ہوا کہ باندی کی نظروں سے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ساتوں آسمان اوپر اور ساتوں زمین نیچے نظر آنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ ابھی جس مزار کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزار ایک پنڈت کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا، حضرت پیر مکہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے بعد میں پنڈت مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک ایسا پیڑ دکھانے والے ہیں جس پیڑ پر 12,000 جنات رہتے ہیں۔ دوستو، آپ جس پیڑ کی زیارت کر رہے ہیں یہی وہ پیڑ ہے جس پہ 12,000 جنات رہتے ہیں، اور جن لوگوں پر بھوت پریت غلط آسیب کا سایہ ہوتا ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اور اس پیڑ پر بھی آتے ہیں تو ان کے سارے جنات بھوت پریت ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر مکہ صاحب کے ساتھ میں ایک بچہ بھی رہتا تھا، اسی بچے کی یہ مزار ہے دوستو۔ درگاہ کے ٹھیک سامنے اس بچے کی مزار بنی ہوئی ہے دوستوں، اور آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت پیر مکہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کی۔